آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے جس کا تعلق ہر شخص سے ہے. یعنی یہ ایسا موضوع ہے جس کا تعلق کسی ایک شخص سے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں سے، چاہے قوم کے غریب لوگ ہوں، ہماری امت اور جماعت کے عام لوگ ہوں، مالدار لوگ ہوں، کسی کا سرنیم کچھ بھی ہو، کوئی خان ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی انصاری ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے. اس موضوع کا تعلق ہم تمام مسلمانوں سے ہے اور یہ موضوع ہے قانون وراثت. اللہ رب العالمین کا آسمان سے بنایا ہوا اسلامی قانون وراثت. یعنی وہ قانون جب کسی کا انتقال ہو جائے اور میت اپنے مرنے کے بعد کوئی مال چھوڑے جس کو ترکہ اور وارث کا مال کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہونی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک قانون بنایا ہے. اور یہ قانون ایسا ہے جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رد و بدل نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی ہماری طرف سے اس میں کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. تو اسلام کا قانون وراثت کیا ہے اور موجودہ جو مسلم معاشرہ ہے جس کے ہم سب حصہ اور پارٹ ہیں، یعنی جو ہماری مسلمانوں کی کمیونٹی ہے موجودہ وقت میں، اس کا رویہ، اس کا معاملہ اسلام کے قانون وراثت پر کیسے ہے، عملی طور پر کیا معاملہ ہے، زبانی طور پر کیا معاملہ ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. حقیقت میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو ہم نے نہیں کی ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عملی طور پر ہم نے بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور یہ اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حقوق العباد میں یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے. یعنی بندوں کے حقوق میں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ مال سے ہے، پراپرٹی اور دولت سے ہے اور نسلوں سے. ایسا نہیں کہ اس موضوع پر یا اس معاملے میں ابھی ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، ابھی نہیں، نسلوں سے، دادا پردادا، ان کے والد، سارے لوگوں کی طرف سے اس معاملے میں کمی اور کوتاہی نسلوں سے چلی آ رہی ہے. اور آج بھی اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی وہ کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وراثت کے مسئلے میں نہ صرف عوام بلکہ علماء کرام سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. عوام اور علماء دونوں طبقہ اس معاملے میں قصوروار ہے. دونوں کے ہاں کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اب کوئی ترازو لے کے تولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے ہاں کمی زیادہ پائی جاتی ہے، کس کے ہاں زیادہ کم پائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے عوام کی اکثریت علماء پر مشتمل تو نہیں ہے. عوام کی اکثریت علماء کرام ہے کیا؟ آج عوام میں سارے لوگ علماء کرام ہیں؟ نہیں. عوام کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تعلق علماء کرام کی جماعت سے نہیں ہے بلکہ عوام سے ہے. تو زیادہ غلطی جن کی اکثریت زیادہ ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن علماء سے بھی اس مسئلے میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم بیان کیا، نماز کو فرض قرار دیا، حج کا حکم بیان کیا، حج کی فرضیت بتلائی، روزے کو فرض قرار دیا، روزے کے مسائل بیان کیے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جو دیگر فرائض عبادات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، یہ سارے بیان فرمائے ہیں. لیکن اس کی اصل تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی. یعنی اس کی تفصیل، ساری عبادتوں کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی. لیکن یہ ایک واحد مسئلہ ہے فرائض کا، وراثت کا، جس کی اکثر تفصیل یعنی 99% مسائل آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 99% مسائل کو واضح طور پر تقسیم کر کے بتلایا ہے. یعنی اس مسئلے میں مسلکی طور پر بھی لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے میں بہت زیادہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. برسوں سے جو اس موضوع پر کوتاہی اور کمی ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اس لیے اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں.
ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا ہے، اس کو ایسے سمجھا ہے جیسے چائے کی دکان پر بیٹھ کر چائے پینی ہے، مرضی آئے تو پیو، مرضی آئے تو نہ پیو. ایسا نہیں ہے. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. کسی کا حق کھا جانا، وراثت میں نہ دینا، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ آپ کے روزوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے صدقہ و زکات کو، آپ کی تمام تر عبادتوں کو، اس مسئلے میں اگر کوتاہی ہے تو آپ کی عبادتیں ضائع ہونے والی ہیں. یہ بہت بڑا لیکیج ہے. یہ ایسا لیکیج ہے کہ ہزاروں لیٹر پانی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اس مسئلے میں کوتاہی کرنا یہ کوئی ایسا نہیں کہ چلے گا، نہیں، چلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. چلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. 1 روپیہ بھی اگر وراثت میں کسی نے کسی کا کھا رکھا ہے تو اس کی حیثیت چور کی ہے یا تو ڈاکو کی ہے. ایسا نہیں کہ چل جائے گا، نہیں چلے گا میرے بھائیوں. تو اس لیے بہت ساری باتیں نہ کرتے ہوئے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں زمانے جاہلیت کا جو دور تھا اس میں جیسے شرک پایا جاتا تھا اور دوسری بڑی بڑی جو برائیاں پائی جاتی تھی، لوگوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا تھا، ایسے وراثت کے مسئلے میں بھی زمانے جاہلیت میں صرف مرد لوگ آپس میں مرنے والے کے مال کو تقسیم کر لیتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے اسلام سے پہلے کا کہ مرد صرف مال کو آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے. زمانے اسلام کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس چیز کا خاتمہ ہوا. اللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ کان اہل الجاہلیہ لا یورثون النساء والصبیان، کہ مرد اور عورتوں کو اور بچوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ کیا کیا جاتا تھا؟ صرف مردوں کو وارث بنایا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے اس جاہلیت کے عمل کو ختم کیا ہے. آج ہمیں فخر ہے نا کہ ہم اہل توحید ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعات نہیں کرتے. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کہتے ہیں زمانے جاہلیت کا عمل ہے، اسلام نے اس کو مٹا دیا ہے. تو وراثت میں بھی صرف مرد حصہ بانٹ لیں، خواتین کو، عورتوں کو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، کسی بھی عورت، کسی بھی شکل میں اگر عورت کا وجود ہے اور اس کا حصہ ہے ترکے میں، وراثت میں، اس کو کھا جانا اور اس کو اس کا حصہ نہ دینا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے عمل میں سے ایک عمل ہے. اگر آپ کو اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو آپ کو بھی عمل کر کے بتلانا پڑے گا کہ آپ وراثت خوری نہیں کر رہے ہیں. وراثت خور کا مسئلہ، وراثت کھانے والے کا مسئلہ سود خور کی طرح ہے. جیسے سود لیتا ہے، کسی اور کا پیسہ آدمی لے لیتا ہے، اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، ایسے وراثت میں بھی کسی اور کے مال کو، کسی اور کے حصے کو انسان کھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ سودی معاملے میں ہماری زندگی گزرے، تو ایسے ہی سود سے خطرناک چیز ہے وراثت میں کسی کے حق کو دبا لینا، کسی کا حق کھا لینا اور اس پر کوئی افسوس نہ ہونا، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جہنم کی وعید سنائی ہے، ڈائریکٹ جہنم کا معاملہ فرمایا ہے. کوئی ایسا گھما پھرا کر کے یا کوئی ہلکی بات اللہ نے قرآن میں نہیں کہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورۃ النساء پڑھیں. سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 7 آپ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، نصیبہ ہے جو کچھ مال ان کے ماں باپ نے چھوڑا ہے یا ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. یہ تو مردوں کے بارے میں اللہ نے کہا. پھر فوراً اس کے فوراً بعد کہا اللہ رب العالمین نے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، ان کا بھی نصیبہ ہے جو کچھ مال ان کے ماں باپ نے چھوڑا ہے یا ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے دونوں کے حوالے سے واضح کر دیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے مرنے والے کے مال میں، وراثت میں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے ان کے ماں باپ کے مال میں. اور آگے اللہ رب العالمین نے وہ بات کہی جو ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے. عام طور پر کسی کے انتقال کے بعد مال کم ہے یا زیادہ ہے، بانٹنے کے بعد کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، یہی تذبذب، یہی شک اور یہی خوف ہر انسان کو رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا یا زیادہ ہے
مال کی تقسیم ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر کیا ہے. ایسا نہیں چلے گا کہ 1 بیگھہ زمین ہے یا ایک گھر اگر ہمارے والد صاحب چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اس کی تقسیم ہم نہیں کریں گے. نہیں، 100 روپے بھی اگر کسی نے مرنے کے بعد چھوڑا ہے تو اس کے سارے وارثین کو اس میں حصہ ملنا چاہیے. اگر کوئی شخص اس کی تقسیم نہیں کرتا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ کسی کے حق کو دبا رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دیندار ہے، الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے بچنے کی اپنی عملی زندگی میں کوشش کرتا ہے، تو مال کم ہے یا زیادہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا نصیبا مفروضا، اللہ نے سب کے حصے کو فرض کر دیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. نہ تو امت کے عام لوگوں کو اس میں تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش دی گئی ہے، اور امت کے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی فیصلہ جاری کر دیں. میرے بھائیو اور دوستو، کتنی خطرناک بات ہے کہ مال کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی تقسیم ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر سورہ نساء، جس کی میں نے آیت کریمہ 7 نمبر آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12، حالانکہ 7 کے بعد 8 بھی آیت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم کسی گھر والے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور وہاں کوئی غریب مسکین کوئی آ جاتا ہے، اسے بھی اس کے مال میں سے دیا جائے. جیسے غریب مسکینوں کی اور موقع پر ہم مدد کرتے ہیں، وارثین کو تو چھوڑ دیجئے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، قریبی رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں وہ آ گئے، یا غربا اور مساکین آ گئے، یتیم لوگ آ گئے، ان کو بھی اس میں سے دے دیا جائے. وارثین کو تو دینا ہی دینا ہے، جن کا حصہ اللہ نے فکس کر دیا ہے ان کو تو دینا ہی دینا ہے. ان لوگوں کو بھی دیا جائے جو وارثین کی لسٹ میں نہیں آتے ہیں. اور آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ وارثین کو ہی نہیں دیا جاتا ہے قرآن کے قانون کے مطابق، بلکہ منمانی کی جاتی ہے. اس مسئلے کے اندر منمانی کی جاتی ہے، ہر شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. نماز کا مسئلہ علماء کرام سے ہم دریافت کرتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رفع الیدین کرنی کی نہیں کرنی ہے، سارے مسائل ہم پوچھتے ہیں. روزے کے مسائل علماء کرام سے ہم پوچھتے ہیں، علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں کہ روزے کے مسئلے کیا ہیں. اور بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں شریعت کے، حج کا مسئلہ ہے، عمرے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کسی نہ کسی شکل میں علماء کرام سے پوچھتے ہیں. لیکن کیا وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے امت کے علماء کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں؟ ہم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے یہ پورا مال چھوڑا ہے، یہ کیش ہے، یہ نقد ہے، یہ زیورات ہیں، یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ قرآن کے قانون کے مطابق آپ بتا دیجئے. آج الحمدللہ بیداری آئی ہے، پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ خود اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی عالم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں جانا ہے، قرآن کریم آپ کے گھروں میں موجود ہے. قرآن اٹھائیے اور قرآن کے مطابق اپنے باپ کے مال کو، اپنے والدہ کے مال کو تقسیم کر لیجئے. نہیں ضرورت ہے جانے کی، آپ مت جائیے، لیکن قرآن کے قانون کے مطابق جو بھی مال ہے اس کی تقسیم آپ کر لیجئے، اپنی منمانی مت کریے. آپ بڑے بھائی ہیں، مرنے والے کے بڑے بیٹے ہیں، تو آپ اپنا کچھ الگ سے کیٹیگری مت بنائیے. کوئی مرنے والے کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے لیے آپ الگ قانون مت بتائیے. اگر مرنے والے میت وہ ہمارے رشتے میں کوئی بھی ہو، اگر ان کے انتقال کے وقت کوئی بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ماں کے حمل میں ہے، اس کی بھی ولادت ہوگی تو اس کو بھی وہی حصہ ملے گا جو باپ کے ساتھ 40 سال سے زندگی گزار رہا ہے. بیٹا، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی وہی حصہ مقرر کیا ہے جو 40 سال سے باپ کی زندگی میں باپ کے ساتھ رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی الگ قانون آسمان سے اترے گا، نہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ معاملہ بہت حساس ہے. سورہ نساء پڑھیں گے تو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 11 ہے اور 12، جس میں تفصیل کے ساتھ وراثت کے حصے کو بیان کیا گیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے قانون بتلاتا ہے کیا، کہ ایک مذکر، ایک مرد کا حصہ ایک عورت کے آدھا ہے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟
یعنی میراث کی وراثت کی آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ ایک بیوہ کو جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اس کا حق دلانے کے لیے، دو یتیم بچیوں کو اس کا حق دلانے کے لیے وراثت کی جو آیت کریمہ قرآن میں اتری ہے، دو یتیم بچیوں کو ایک بیوہ عورت کو اس کا حق دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر کے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، کہتی دیکھو یہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہوں، اور کہتی ہیں قتل ابوہما ذاک یوم احد شہیدا، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، اور کہتی ہیں آگے کی معاملہ یہ ہے کہ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے چچا نے یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے، پورے مال پر جو بھی ترکہ وراثت میں مال چھوڑ کر کے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، پورے مال کو ان کے بھائی نے لے لیا ہے، بچوں کے چچا نے لے لیا ہے، اور کہتی ہیں کہ وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا، کہتی دیکھو ابھی بچیوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے کہ ان کی شادی ہونے کے بعد ان کے شوہر کی ذمہ داری ہو، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت تک قرآن کی وراثت کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں، اسلامی شریعت کے اندر وراثت کا کوئی قانون نہیں اترا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقضی اللہ فی ذلک، اللہ رب العالمین تمہارے معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کوئی تقسیم نہیں کرتے ہیں، ان کے چچا کو بلاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کے بھائی ان دو یتیم بچیوں کے چچا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، ابنتئی سعد الثلثین، کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیٹیوں کو 3 حصے میں سے 2 حصہ دے دیجیے، کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 حصہ سعد بن ربیع کی بیٹیوں کو دے دیجیے، اور جو ایک، اور اس میں فرمایا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وآتی امہما الثمن، کہا کہ سعد بن ربیع کی بیوی کو، ان 2 بیٹیوں کی ماں کو 8واں حصہ دے دیجیے، اور وما بقی فہو لک، اور جو بچے وہ تمہارا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر مختصر میں بیان کر دوں کہ مرنے والے کے مال میں اس کے بھائی بہنوں کا حصہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے، صرف 2 کنڈیشن ہیں جس میں میت کے مال میں اس کے سگے بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے۔ ایک اس وقت جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تب تو اس کے بھائی اور بہنوں کو اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جب مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہوں، اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، 1 2 3 4 کتنی بھی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کو پہلے ملے گا، اس کی ماں کو بھی ملے گا، مرنے والی کی بیوی کو اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے حصہ مقرر کرنے کے بعد پھر اس کے بھائی بہن کو حصہ ملے گا مرنے والے کی۔ تو 2 ہی کنڈیشن ہے، ایک یہ کہ اولاد نہ ہو تب حصہ ملے گا بھائی بہنوں کو اس کے بھائی کے مال میں، اور جب صرف بیٹیاں ہو تو حصہ ملے گا، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ اگر ایک بھی بیٹا ہے تو تمام بھائی بہنوں کو وہ کاٹ دیتا ہے، کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ وراثت میں جو حصہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ حقیقت میں عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ موجودہ معاشرے میں بھی کیا ہو رہا ہے، مرد کسی نہ کسی صورت میں کم یا زیادہ حصہ لے لیتے ہیں۔ اصل جو محرومی ہے، جو نقصان ہے، جو خسارہ ہے، وہ عورتوں کا ہے۔ ماں کی شکل میں بھی مرنے والے کے مال میں اس کے ماں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، 1/6 اس کا حصہ طے ہے۔ مرنے والے کے باپ کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ مرنے والے کی بیوی جو بچوں کی ماں ہے، اس کو بھی اگر اولاد ہے
تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ ملے گا، اسے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انصاف والے ہیں، بڑے عدل والے ہیں، ہم حق اور بات کی تمیز کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ابھی اسی وقت اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ عہد کر لینا چاہیے، یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کا حصہ نہیں دیا ہے، وراثت میں کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہمارے ذمہ باقی ہے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ آپ اسے اس کا حق لوٹا دیں، حساب و کتاب کر کے دے دیں۔ آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کے مال پر قبضہ کرنے والے، کسی کی وراثت کو اپنے پاس رکھے رہنے والے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں کا مال تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو حق نہیں ہے تم اسے نہ لو۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی بہت ساری قسمیں ہیں، غصب کر لینا کسی کے مال کو، چوری کر لینا، حرام طریقے سے مال کمانا، خیانت کر کے مال کمانا، وراثت میں حصہ نہ دینا، سود خوری کرنا۔ اسی طریقے سے کسی مال کا ذمہ دار آپ کو بنایا جائے تصرف کرنے کے لیے، آپ نے مال کو جمع کیا، اعلان کیا کہ آپ ہمیں مال دیجئے، ہم اسے فلاں فلاں کو تقسیم کریں گے، دیں گے، آپ نے نہیں دیا، آپ نے اپنے پاس اسے روک لیا، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانے اور کھانے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی میں چوکنا رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر عائد کی ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں کوئی باطل طریقے سے کسی کا مال میرے پاس آ رہا ہے اور اس کو میں نہیں لوٹا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اولاد، یہ مال، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کسی کے حصے کو بھی، کسی کی دولت کو بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری وعیدیں بیان کی ہیں، اور آج کے معاشرے میں وراثت کی تقسیم 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، باپ کو انتقال ہوئے، لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کہتے ہیں کہ خاندان کمزور ہو جائے گا، کہتے ہیں سماج اور معاشرے میں ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی باپ کا انتقال ہوا اور ابھی ان لوگوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں کے لیے آپ پیدا کیے گئے، لوگوں کے قانون آپ کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کا آسمانی قانون ہے۔ آپ چاہیں تو باپ کے انتقال کے اسی دن وراثت کی تقسیم کر لیں تو کسی کو اف کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور الحمدللہ بعض لوگوں نے ایسا کیا، آج کے دور میں بھی بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہم جانتے ہیں اور آپ بھی ہو سکتا ہے جانتے ہو۔ اگر اس دن تقسیم نہ کر سکے، دوسرے دن، تیسرے دن آپ وراثت کی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں سول بنانے والی کوئی بات نہیں۔ اور یاد رکھو، حق بات کے لیے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور لوگ بہانہ کرتے ہیں جب لڑکیوں کو حصہ دینا ہوتا ہے کہ لڑکیاں معاف کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جھوٹ بات ہے۔ اس کے شوہر کے مال میں اس کو اگر اولاد ہے، بچے ہیں تو 8واں حصہ ملتا ہے، بچے نہیں تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ کسی اور کو آپ بلا کر کے پوچھو، کہو کہ تمہارے شوہر کے مال میں جو تم کو حصہ ملنے والا ہے آپ اس کو معاف کر دیجیے، وہ نہیں معاف کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملنے والا ہے، وہاں اس کو ملنے کا پورا چانس ہے۔ لیکن وہی عورت جب بیٹی کے حصے سے آپ یہ کہو اس کو کہ تمہارے ابا کے مال میں جو تمہیں ملنے والا ہے اس کو معاف کر دو، تو وہ خاموشی اختیار کرتی، کچھ نہیں جواب دیتی۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، تو خاموشی اختیار کرتی۔ کیوں؟ اس کو خوف ہے کہ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہمارا آنا جانا نہ بند ہو جائے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ میں جبکہ شوہر سے کئی گنا زیادہ اس کو اس کے باپ کے مال میں ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جھوٹ باتیں ہیں۔ تاخیر کی صورت میں، وراثت کی تاخیر کی صورت میں لالچ بڑھ جاتی ہے، مال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کئی دفعہ وارثین کا انتقال ہو جاتا ہے اور وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، 2 وعیدیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے قانون کو ٹکرا دے
یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے گا. یہ دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے. اور اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 11 کے اندر، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے. اور ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے غریب اور محتاج کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال اور پیسے نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص غریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مال جس کے پاس نہ ہو وہ غریب نہیں ہے. کون غریب ہے کون مسکین ہے وہ آپ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاتی یوم القیامت من امتی بصیام و صلاۃ و زکات، کہ میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ، فرض نمازیں، نفل نمازیں، و زکات اور زکات کے ساتھ، فرض زکات نوافل کے زکات یعنی نیک دیندار. اور کہا کہ وہ سیامن اور روزے دار، فرض روزوں کی پابندی کرنے والا اور نفلی روزے رکھنے والا. قیامت کے دن آئے گا ایک شخص جو نمازوں کی پابندی کرنے والا دیندار ہوگا. وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو نام بھی نہیں لیا نبی نے. جو جمعہ والے ہیں ان کا نام نہیں لیا نبی نے. نمازی جو اچھے دیندار لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ نماز کی عبادت لے کر کے وہ آئے گا، روزے کی عبادت لے کر کے آئے گا، زکات کی عبادت. مالدار لوگ، زکات کون دیتا ہے؟ جو مالدار ہے. لیکن باوجود اس کے نبی نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فرمایا کہ لیکن حالت کیا ہوگی اس کی؟ نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن مسجد ہی میں بڑی بہادری دکھاتا تھا، مسجد ہی میں بدزبانی کر دیتا تھا. مسجد کے باہر نکلتے ہوئے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ زبان پر اس کا کنٹرول نہیں تھا. کسی کو گالی دیتا تھا، کسی پر بہتان لگاتا تھا، کسی کو چور کہتا تھا، کسی کو نوز باللہ زناکار کہتا تھا، کسی کو اور نہ جانے کیا کیا القاب دیتا تھا. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارتا تھا، بہت بڑا بہادر اپنے آپ کو سمجھتا تھا. نبی نے فرمایا اس کے پاس یہ بڑی بڑی عبادتیں تھی، دیندار تھا. دیندار لوگوں کو وارننگ ہے نبی کی اس حدیث میں. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا. مال کیسے کھائے گا؟ ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے یا تو وراثت پہ حصہ نہ دے کر کے. تو آگے کیا فرمایا نبی نے؟ نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ جن جن کو اس نے تکلیفیں دی ہیں، زبان سے، ہاتھ سے بہتان لگا کر کے، مال کو کھا کر کے، اس کی نیکیاں، اس کی نماز کی نیکی، اس کے روزے کی نیکی، اس کے زکات کی نیکی لوگوں میں تقسیم کر دی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی میرے بھائیوں. پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر اٹھا کر کے ڈال دو اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. تو میرے بھائیوں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خبردار ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں بہادری کر رہے ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور اسی طریقے سے مار پیٹ، لڑائی جھگڑا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہونے والا ہے. یہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں جو ہمارے معاشرے میں ہے صرف ایک وجہ سے نہیں کہ مال سے ہمیں محبت ہے، سب سے بڑی وجہ ہے دین کا تعلیم نہ ہونا. علم دین کے بغیر کوئی اسلامی زندگی کا شریعت اسلامیہ کے اندر تصور نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہے تو انسان صحیح معنوں میں پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اسلامی تعلیم ہی آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے گی، وہی آپ کو عمل کرنے پر آمادہ کرے گی. تو میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو چکا ہے، صرف ایک اپیل ہے آج کے خطبہ جمعہ میں کہ وراثت میں آپ کے پاس جس کا جو حصہ نکلتا ہے اسے تقسیم کر دیجئے. اور آنے والی زندگی میں جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، الحمدللہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. 16 اگست سن 2020 میں میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو اللہ کا شکر ہے میں نے کچھ مہینوں بعد، کچھ وقت بعد وراثت کی تقسیم اپنے بھائیوں کو بیٹھا کر کے کی، حساب و کتاب لگایا. کیونکہ یہ ضروری ہے. یہاں سے میں کوئی بات کہوں اور میں خود اس سے دور بھاگوں یا آپ دور بھاگیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے آسمانی قانون کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ تو اسی زندگی میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے دے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آپس میں محبت اور الفت ڈال دے. اے اللہ تو ایک قوم، ایک امت بن کر کے ہم زندگی جیے، یہ جذبہ
یہ دلوں میں ہمارے تمنا اور آرزو پیدا کر دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی زندگی عطا فرما، عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما، ایمان کی بقا و سلامتی فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔